اس امن کے پیچھے یعنی ایک ہماری طرف کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو سروائیول کا مسئلہ تھا، یا یہ اگر ہم یہ قدم نہ اٹھاتے تو ہم ختم، پاکستان کی کدھر خود مختاری باقی رہنی تھی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ انڈیا کے لیے مسئلہ کیا ہے، انہوں نے جس کو آپ جنگی ہسٹریہ کہتے ہیں، اور یہ کہ جس طرح آپ نے وہ ابھی ان کے میڈیا کی بھی بات کی تھی، جو وہ کام کر رہے تھے، جب آپ اپنی عوام کو اتنا وہ کر دیتے ہیں نا چارجڈ، اور خاص طور پہ وہاں پہ ایک پوری تحریک ہے، اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں تو میں اس کا ایک پورا نقشہ کھینچوں۔ دیکھیں، مسلمان آئے ہندوستان میں، آپ نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا، آتے تھے اس زمانے میں انویڈرز دنیا سے، اسی طرح قبضے، آرینز بھی تو باہر ہی سے آئے تھے، مان لیا جاتا تھا، لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی ریزسٹنس تو تھی، کوئی نہ کوئی تو فاصلہ تھا، جس کی وجہ سے اکبر کو دین الہی بنانا پڑا۔ یہ اصل میں یوں سمجھے لوبریکیشن کی کوشش تھی نا، اس فرکشن کو جو دو قوموں کے درمیان تھی اسے لوبریکیٹ کرنے کے لیے اس نے ایک نیا اپنے حساب سے ایک بات سوچی، آپ اسے رواداری، آج کی اصطلاح میں رواداری کہہ لیں، کو ایگزسٹنس کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، کوئی اس طرح کی اس نے ایک باقاعدہ فلسفی بنانے کی کوشش کی، اس کا کوئی پس منظر تھا، اس کو ایک آئیڈیالوجی اس نے بنانے کی کوشش کی، وہ نہیں چلی، ہم اس کی تفصیل میں نہیں، وہ نہیں چلی۔ اس فرکشن نے پھر جو اگلی جو موڑ مڑا نا، وہ اورنگزیب کے دور میں آ کے مڑا، کہ باقاعدہ ایک ریزسٹنس موومنٹ شروع ہو گئی۔ آج ہمارے مسلمان بھی اورنگزیب کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے بھائی، ایک حکومت چلی آ رہی ہے، اس کے خلاف ایک تحریک کھڑی ہو گئی ہے، اب وہ ریٹ آف دا گورنمنٹ جب چیلنج ہوگی تو آپ نے اسے نیوٹرلائز کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے 49 سال حکومت کی ہے اورنگزیب نے، لیکن شاید دہلی تخت پر بیٹھنا اسے نصیب نہیں ہوا، وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ ہی رہا ہے، اتنی مضبوط تحریک تھی۔ میں اسے اورنگزیب کا کمال نہیں کہہ رہا، اس تحریک کا کمال کہہ رہا ہوں کہ وہ کتنی مضبوط تھی، جس نے بادشاہ کو ٹک کے نہیں بیٹھنے دیا۔ تو اس کے بعد آپ نے وہ ختم نہیں ہوئی، اورنگزیب سے ختم تو نہیں ہوئی، تو آپ یعنی ریاست خاموش ہو کے بیٹھ گئی، تو نتیجہ وہ نکلنا تھا جو نکلا۔ پھر ہندوستان میں کوئی بھی اس تحریک کا راستہ روکنے کے مزاحم ہونے کا وہ نہیں تھا، طاقت اس میں نہیں تھی، کسی میں بھی، کسی مسلمان میں بھی نہیں تھی۔ پھر عبدالی کو آنا پڑا نا افغانستان سے، اور عبدالی نے آ کے اسے نیوٹرلائز کیا، وہ ذرا زیر زمین چلی گئی۔ اس کے بعد انگریز آ گیا، تو انگریز نے آ کے ایکسپلائٹ کیا اس سچویشن کو، کیونکہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان دوری پیدا کی جائے، ایک کبھی قریب نہ آ جائیں، جو 1857 میں آ گئے تھے۔ اس نے اس کو اور بڑھایا، اس چیز کو، نفرت کو۔ آگے جا کے پھر بات یہ بنی کہ یہ عام آدمی محسوس کر رہا تھا کہ بھئی ہندو جو ہے نا، یہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، نفرت محسوس کرتا ہے۔ لیکن جو ہمارے پرانے وہ جو علماء، اور ان کو اس بات کا نہیں پتہ تھا، وہ تو عوام سے کٹے ہوئے تھے نا، انہیں اس کا اندازہ نہیں ہوا۔ کچھ کو ہوا، جیسے مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی قول ہے اس طرح، ابنائے وطن کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وطن کے بیٹے، یعنی ہم بھی وطن کے بیٹے ہیں، وہ بھی وطن کے بیٹے ہیں۔ تو ابنائے وطن کا جو رویہ ہے نا، وہ کہتے تھے کہ تجارت میں اور اس میں جو ہے نا وہ مخاصمانہ ہے، ان کو تو وہ محسوس ہوا۔ باقی عام طور پر علماء، ایون میں سمجھتا ہوں ابوالکلام بھی نہیں محسوس کر سکے، حالانکہ نابغہ تھے، جینیس تھے، لیکن یہ چیز وہ نہیں فیل کر سکے۔ عوام میں اس کی ایک وہ رد عمل تھا۔ تو جب یہ بٹوارے والی بات آئی نا، تو عوام ہندو سے علیحدہ ہو کے بٹوارے کی طرف، یعنی وہ چیز انہیں اپیل کی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ہندو مسلم مسئلہ کب سے چلا آ رہا ہے، اس نے ہی پاکستان بنایا ہے۔ جو لوگ وہاں رہ گئے ہندوستان میں، تو اب وہ پاکستان بننے کے لیے انہوں نے جو ہندوؤں نے ایک وہ اپنے اوپر ایک لیپا پوتی کہہ لیں، یا وہ لوگ آگے آ گئے کہ جو ذرا لبرل تھے، ذرا سیکولر تھے، ذرا سافٹ فیس تھا جن کا، جیسے گاندھی ہے یا نہرو فیملی ہے، یہ لوگ آگے آ گئے۔ لیکن پٹیل جیسے لوگ اس وقت بھی موجود تھے۔ یہ چلتا رہا، لیکن ایک مرحلے پہ آ کے آپ کو پتہ ہے یہ جو اندرا گاندھی کو شکست ہو گئی تھی، ایک بیچ میں کوئی 70s میں شاید وہ کوئی دوسری گورنمنٹ بنی ہوئی تھی، تو جو نیکسٹ ٹائم جب الیکشن ہوئے نا، تو اندرا گاندھی نے مذہب کا استعمال کیا تھا۔ میں اس لبرلزم کی بات بتا رہا ہوں
یعنی کہ وہ جو ایک لبرل چہرہ تھا کانگریس کا، ہاں وہ سب سے پہلے وہ چہرہ اپنے اوپر مذہب کا چہرہ اندرا گاندھی نے جو ہے نا وہ 71 میں بھی 71 میں بھی دو قومی نظریے کو ڈبویا اس نے، مطلب اپنے اس کا دعویٰ ہے. تو یعنی وہاں کا جو لبرلزم ہے نا وہ کتنا ہلکا اس کی وہ ہے سطحیت ہے اس کے اندر، ذرا سی وہ ضرورت پیش آئی تو وہ ایک دم مذہبیت میں بدل گیا. ہمارے پاکستان میں جو لبرل حضرات ہیں نا اس موقع پہ یہ جو ابھی سارا یہ تھا نا، جب وہ ان کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوتا تھا تو انہیں ان کے رویے، وہاں کے لبرلز لوگوں کے رویے پہ بڑی حیرت ہوتی تھی کہ وہ بھی وہی بولی بول رہے ہیں جو وہاں کے جو RSS بولتی ہے. یہ وہ ہوتا ہے اجتماعی لاشعور. گویا وہ لبرلزم بھی اوپر کا ایک لبادہ ہے، ایک سافٹ فیس ہے، چہرے پہ ایک سجانے والا چہرہ ہے، اندر حقیقت وہی ہے. اچھا یہ وہ چیز تھی. میں اس کو ان دنوں زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم کی ایک شخصیت، اور یہ زور میں دے رہا ہوں اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم اور ہندو کو ایگزسٹنس ہو، یار وہ قائد اعظم بھی چاہتے تھے. 1906 میں مسلم لیگ بن گئی، وہ مسلم لیگ میں کانگریس کو چھوڑ کے شامل نہیں ہوئے. پھر انہوں نے ممبرشپ دونوں کی بھی رکھی، کانگریس کی بھی رکھی اور مسلم لیگ کی بھی رکھی. اور یہ 25-26 کا شاید واقعہ ہے. وہ دونوں 1916 میں اگر دیکھیں جو لکھنؤ پیکٹ ہوا تھا جی کانگریس اور مسلم لیگ کے، تو وہ جو ہے محمد علی جناح صاحب اس کے جو ہے وہ سارا ڈرافٹنگ اور ہر چیز میں وہ تھے، اور وہ ایک ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے نقیب بنے ہوئے تھے. یہ 25 یا 26 یا اس کے آس پاس کا واقعہ ہے کہ وہ ہندوستان چھوڑ کے انگلستان چلے گئے. وہاں کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی اب کیوں چھوڑ کے آئے؟ ایک ایکٹیو آدمی ہے سیاسی طور پر، وہ جا کے تو انگلستان بیٹھ گیا. SM اکرام صاحب نے وہ ملاقات کی تو جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا مسلمان جو ہے ناقابل اعتبار ہے. صبح میرے ساتھ جو بات کرتے ہیں شام جا کے DC کو بتا دیتے ہیں یہ ناقابل اعتباری. آج یہ چائنا کو آج بھی یہی مسئلہ ہے، معاہدہ مجھ سے کرتے ہیں بتا امریکہ کو دیتے ہیں. یہ قائد اعظم کو مسئلہ تھا مسلمانوں سے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں آج سب کو، ہندو ناقابل اصلاح کیا مطلب اس بات کا؟ وہ مسلمان کے ساتھ کو ایگزسٹنس گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ مطلب ہے اس کا. اور یہ وہ شے ہے جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے جس کو مودی ریپریزنٹ کرتا ہے. تو اگر آپ اس سارے کو دیکھیں گے نا تو یہ جو سارا جو سوچ بنی تھی، اب اس کی ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے. یہ ایک وہاں کا یوں سمجھیے کہ ایک پورا سٹرکچر جو ہے نا انہوں نے اس رنگ میں رنگ لیا ہے. اب ان کی پارلیمنٹ میں BJP نیوٹرلائز ہو گئی ہے نا کانگریس، ٹھیک ہے. اب اس پہ تصور کریں، وہاں فوج میں، ان کی ہائرارکی میں، وہاں کی سول ایڈمنسٹریشن میں. ابھی یہ جو مارا گیا ہے ڈپٹی کمشنر، اس کے بارے میں تو یہ تھا کہ یہ انتہائی کوئی جو ہے نا جیسے وہ مافیا ایکٹ کرتا ہے نا، وہ اس طرح جو ہے نا مسلمانوں کا یہ کلر تھا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہاں کی سول ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی کس طرح گھس گئے ہوئے ہیں جو ہے نا وہ انتہا پسند، RSS کے انتہا پسند. فوج میں اس کی ایک جھلک آپ نے میڈیا میں دیکھی ہے، جو آپ میڈیا کی بات کر رہے تھے، یہ ایک جھلک ہے. میڈیا تو اس کا چہرہ ہوتا ہے نا قوم کا. اسی طرح کے لوگ وہاں پہ تمام اداروں کے اندر گھسے ہوئے ہیں. یہ جو ابھی یہ سارا کچھ تھا، یہ اس کا صرف سیاسی وہ منظرنامہ نہیں ہے کہ بھائی وہ بہار کے الیکشن جیتنے کے لیے اس نے یہ سارا کچھ چاہا تھا. یہ وہ سوچ ہے جب وہاں گراس روٹ لیول تک پہنچی ہوئی ہے. بھائی کیوں لوگ مودی کو ووٹ دیں گے؟ ان کے جذبات یہ ہیں پاکستان ختم ہو، یہ ختم کر کے دے گا، اس لیے دیں گے نا، اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے دے گا. تو اس لیے یہ پاکستان والا مسئلہ نہیں ہے. جیسے آپ نے یہاں پہ ایک کلٹ بنایا تھا، تو وہ کلٹ اصل میں ایک شخصیت کے کرزمے کے گرد گھومتا تھا. یہ بہت گراس روٹڈ جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ ہے، جڑیں مضبوط ہیں اس عوام کے اندر ہیں. اس مودی کے ہٹنے سے وہ چیز تو نہیں ختم ہو جائے گی، آپ کا معاہدہ کر لینے سے وہ سوچ تو نہیں ختم ہوگی. اس لیے میں نے اکبر سے کھینچ کے لایا تھا. اور ایک جملہ اس ساری پوری تاریخ کے اوپر آپ جیسے وہ مور نہیں لگاتے، وہ قائد اعظم کا لگائیں، ناقابل اصلاح ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو بھی معاہدہ ہوگا لازماً عارضی ہوگا. اب یہ ہم نہیں جانتے کہ یہ 3 گھنٹے کے بعد ختم ہوگا،
3 दिन کے بعد ختم ہوگا, 3 مہینے کے بعد ختم ہوگا, 3 سال کے بعد ختم ہوگا, یا 3 دہائیوں کے بعد ختم ہوگا, یہ ہم نہیں جانتے. لیکن کنکلوژن یہ ہے کہ یہ معاہدہ چلنے کے لیے نہیں بنا ہے. ابھی ہندو اتنی اس کی اصلاح نہیں ہوئی ہے کہ وہ 2 قوموں کے مل کے رہنے کی جو ہے نا کہ قابل اس کی تہذیب ہو گئی ہو, اتنا سویلائزڈ ہو گیا ہو کہ وہ ہمارا وجود برداشت کر لے برابری پر. ہاں, آپ شودر یا اس سے بھی نچلے درجے پہ وہ جو ہے نا رہنے کے لیے اگر وہ ملیچ بن کے رہنے کے لیے تیار, پھر تو کو ایگزسٹنس ممکن ہے. برابری, کندھے سے کندھا ملا کر, یہ ہندو ناقابل اصلاح ہے. پھر میں یہ جملہ جو ہے نا ہمیں یاد کر لینا چاہیے. نہیں, یہ ہمیں یاد ہونا ہو, بنگالیوں کو یاد ہو گیا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ہمیں نہیں یاد نا. اصل میں ان کو تو انہوں نے تو قائد اعظم کی طرح انہوں نے 71 سے لے کے آج تک ان کے ساتھ گزار کے تو اس نتیجے پہ پہنچے نا. ٹھیک ہے, ہم بھول گئے ہوئے ہیں, ہماری قوم بھول, لیڈر بھول گئے ہوئے ہیں. جو نئی نسل ہے اس نے چونکہ دیکھا ہی نہیں ہے, اس نے دیکھا ہی نہیں, انہیں کیا پتا, انہوں نے فلمیں دیکھی ہیں.